جب نماز کے بیچ میں یہ دھیان ہے تو نماز کے بعد بیٹھ کے جنت مانگے گا، پہلے آئے گا کہ شاید کوئی جنت والی بات یہاں ہو جائے، مجھے کو پتہ چل جائے جنت کیا ہے، جنت کہاں ہے۔ کیوں جی پتہ ہے جنت کہاں ہے؟ نماز میں، روزے میں، اور صحیح میں پتہ پوچھتا پیا ایڈریس آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں یوں پوچھ رہا ہوں کہ جنت کہاں ہے؟ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہاں ہے؟ کوئی پتہ، جب پتہ کوئی نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کراچی کہاں ہے، آپ نے جانا ہو، پتہ کوئی نہیں، جائیں گے کیسے؟ چلو کراچی تو بڑا دور ہے، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کہیں پتہ نہیں، جاؤ گے کیسے؟ بعض ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ نہ کرے میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا، بعض کو کوئی بیماری ہوتی ہے، دورہ پڑتا ہے یا کوئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے، اسے اپنے گھر کا رستہ بھی یاد نہیں ہوتا، لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرے گھر پہنچا دو، پوچھتے ہیں تیرا گھر کہاں ہے، وہ کہتا ہے پتہ۔ جب ہمیں مسلمان کو پتہ ہی نہیں جنت ہے کہاں، کیسی ہے، تو کون طلب کرے گا، کون جائے گا؟ پر ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر تو جائیں گے نا۔ مسلمان کا ایمان ہے موت پر، یہودی کا بھی ایمان ہے، عیسائی کا بھی، ہر غیر مسلم رب کے انکار کرنے والے کا بھی اس بات پر ایمان ہے کہ موت ضرور آئے گی۔ مرنے کے بعد دو راستے ہیں، جنت جہنم، تیسرا راستہ، تیسرا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ اور اگر مسلمان کو جنت کے راستے کا نہیں پتا، جنت میں جا بھی نہیں رہا، اعمال بھی نہیں، فکر مند کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ پھر دوسری جگہ کون سی ہے؟ دوسری جگہ تو جہنم ہے، یا جنت یا جہنم۔ اوپر ہم دیکھتے ہیں آسمان نظر آتا ہے، آسمان پہلا ہے یہ، اس کے اوپر دوسرا آسمان، اس کے اوپر تیسرا، چوتھا، پانچواں آسمان، اس کے اوپر چھٹا اور ساتواں آسمان، یہ یوں تہ در تہ، درجہ بدرجہ، اوپر نیچے 7 آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر جنت شروع ہوتی ہے۔ آپ کو ایڈریس لکھوانے لگا ہوں، لکھ پتہ بتانے لگا ہوں جنت کا، آج نوٹ کر لیں، اور آج سے جنت کمانا شروع کریں، رمضان میں خوب جنت کمائیں، عید والے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم جنتی بن گئے، جنت تمہاری بن گئی۔ 7ویں آسمان کے اوپر جنت شروع ہوتی ہے، اس کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ ہو، اس کی چھت ہوتی ہے، اس کی زمین ہوتی ہے، اس کا فرش ہوتا ہے۔ تو 7ویں آسمان کے اوپر پتہ نہیں کتنا اوپر جنت کی ابتدا ہے، جنت کی زمین ہے، جنت کا فرش ہے۔ ہمارے یہاں زمین پر جتنے بھی مکانات ہیں، محلات ہیں، دیواریں ہیں، چھت ہے، زمین ہے، فرش ہے، سب کا مادہ مٹی ہے، ہر چیز مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ زمین ویسے ہی مٹی، اس کے اوپر اگر سیمنٹ ریت بچھاؤ، ان کا بھی اصل مادہ مٹی، اینٹ لگاؤ وہ بھی مٹی سے بنتی ہے، دیواروں میں اینٹیں ہیں مٹی، بلاک بنے ہیں مٹی کے، یعنی ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے۔ یاد رکھنا جنت میں ایسی مٹی نہیں ہوگی، جنت میں یہ زمین والی کثیر مٹی نہیں ہوگی، وہاں کی لطیف سونی پیاری خوشبودار مٹی، اور وہ جو جنت کی مٹی ہوگی وہ یہاں ملتی ہے زمین پر، اس کی مثال، اس کی نقل یہاں زمین پہ ملتی ہے۔ اگر لینا چاہیں کل چلے جانا کسی پنساری کے پاس، اسے کہنا کستوری دے دے، زعفران دے دے، وہ پوچھے گا کتنی، تو کہنا کہ 1 تولے کا ریٹ بتا دے، کن سے کوئنہ راجبے سے، خریدو گے پھر نہیں، سونے کے ریٹ ہے، سونے کے ریٹ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت والے اعمال کرو،
بالخصوص رمضان المبارک کے قریب امام الانبیاء ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگوں رمضان کے مہینے کی تیاری کرو جنت کی تیاری کرو، رمضان کے مہینے کی تیاری کرو جنت کمانے کی تیاری کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی محلات جو ہوں گے اس کی جو زمین ہوگی وہ کستوری کی ہوگی، وہ زعفران کی ہوگی۔ یہاں پنساری سے خریدنے جا اگر خالص مل بھی گئی کستوری اور زعفران تو کم از کم سونے کے ریٹ کے برابر ملے گی۔ ایک تولے جو سونے کا ریٹ ہے وہی خالص کستوری کا ریٹ ہے، وہی اچھی زعفران کا ریٹ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہاں ایک تولا نہیں خرید سکتے، جب جنت میں آؤ گے میرا اللہ تمہاری جنت کی ساری زمین کستوری اور زعفران کی بنا دیں گے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی آپ لوگ اپنے پکے گھروں کے پکے فرشوں پہ ٹاکی لگوایا کرتے ہو، پوچھا لگوایا کرتے ہو، اس کے اندر پانی کے اندر جس میں ٹاکی گیلی کی جاتی ہے، دھوئی جاتی ہے، صاف کی جاتی ہے، اس میں آپ لوگ فرنائل ڈالا کرتے ہو تاکہ جراثیم بھی مر جائے، کمرہ خوشبودار بھی ہو جائے، کمرے کی سمیل اور بدبو بھی ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کی مٹی تو کستوری اور زعفران کی ہوگی، کہیں کہیں مشک بھی دبایا گیا ہوگا، تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوا چلے گی، مشک کی خوشبو اٹھے گی، اللہ تجھے بھی